ایک کہانی سناتا ہوں آپ کو. ایک بچہ ہے وحید, وہ آج اسکول نہیں جانا چاہتا, وہ کل بھی اسکول نہیں جانا چاہتا تھا. اصل میں وہ اب اسکول جانا ہی نہیں چاہتا ہے. اب ایسا کیا ہو گیا؟ دراصل 3 مہینے پہلے اس کے اسکول کے کچھ لڑکوں نے اس کے بارے میں طرح طرح کی افواہیں پھیلانا شروع کر دی تھی. پھر اس کے بعد انہوں نے اس کے الٹے سیدھے نام رکھنا شروع کر دیے. اب بھی کبھی کبھار کوئی لڑکا اس کے ہاتھ سے کتابیں گرا کر چلا جاتا ہے, مگر ظاہر یہ کرتا ہے کہ جیسا یہ غلطی سے ہوا ہے. اب کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی لڑکا وحید کو پیچھے سے دھکا دے دیتا ہے, گرا دیتا ہے. جب وہ مڑ کر دیکھتا ہے تو اسے پتہ نہیں چلتا کہ دھکا کس نے دیا ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. بالکل. اور کل حد ہو گئی تھی, کسی نے وحید کو انٹرنیٹ پر بھی ڈرانا اور دھمکانا شروع کر دیا تھا. اب وحید پریشان ہے. اور یہ جو وحید ہے یہ کوئی ایسا کردار نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کوئی حقیقی کہانی سنا رہا ہوں. ایسے بہت سارے وحید ہیں, ایسے بہت سارے بچے ہیں جنہیں روزانہ اسکولوں میں اس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ وحید آپ کا اپنا بچہ بھی ہو سکتا ہے. اب بچوں کو ایسی کیفیت سے کیسے نکالیں جہاں پر کوئی ان پر غیر ضروری طور پر بلینگ کر رہا ہو, ان پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا ہو, انہیں تنگ کر رہا ہو. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر نفسیات سمرا سالک صاحبہ اور سماجی کارکن افشاں تحسین صاحبہ. السلام علیکم. یہ جو سلسلہ ہم نے چنا ہے جس پر بات کرنی ہے, بلینگ جس کو عام زبان میں کہتے ہیں, اگر پہلے ہم آپ سے شروع کریں تو یہ بلینگ جس کے ساتھ ہو رہی ہے اس پر تو ہم آئیں گے, لیکن بلینگ کرنے والا کون ہوتا ہے, وہ بلینگ کی طرف کیوں جاتا ہے؟ دیکھیں جی, بلنگ کرنے والا بہت سی ریزنز کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ اس پوائنٹ پہ کیوں آیا کہ وہ بلی کرے. اس میں آپ کے پاس گھر کا ماحول, آپ کے پاس اس بچے کی اپنی پرسنالٹی, اس کی اپنی موڈ ڈسٹربنسز, اس کا اپنا پریشر. بیسیکلی جب بچے اپنا سٹریس, اپنی فرسٹریشنز, اپنے پوائنٹ آف ویوز کو پروسیس نہیں کر پاتے, وہ اس کو ریگولیٹ نہیں کر پاتے, تو وہ ایکسٹرنلائز کرتے ہیں. وہ ایکسٹرنلائز ایسے کرتے ہیں کہ وہ مار کٹائی ہو گئی, وربلائز کر لیا, کسی کو چھیڑا چھاڑی کر دی, سو مچ سو کہ ایبیوزو ہو گئے. اینڈ اف نان تو جو آپ نے کہا سائبر بلنگ کا کانسیپٹ بھی شروع ہو گیا ہے, بلنگ فرام اے ڈسٹینس. آپ ایک ڈسٹینس سے رہتے ہوئے اپنی آئیڈینٹی بھی چھپا سکتے ہیں وہاں پر. بالکل. اب اس میں کیا ہے کہ آپ کو پکڑا نہیں جائے گا, آپ پروجیکٹ نہیں ہوں گے. لیکن اسکولوں میں تو آپ بالکل عام ہے نا یہ بلینگ, کوئی بھی کر رہا ہوتا ہے, پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ بچے کر رہے ہیں. جو بچہ بیچارہ بلینگ کا شکار ہو رہا ہوتا ہے اس کی شخصیت کتنی حد تک ڈیمیج ہو سکتی ہے. دیکھیے یہ میرے اپنے گھر میں بھی ہوا, میری اپنی بچی کے ساتھ بھی ہوا, اور میں چائلڈ پروٹیکشن اسپیشلسٹ ہوں. کئی سال میں نے یونیسیف میں چائلڈ پروٹیکشن پہ کام کیا. جی یہ ایک اچھا, آپ کی آڈیو شاید جو ہے وہ تھوڑا سا پرابلم کر رہی ہے, تو آپ میں کنٹینیو کریں تو اچھا جی, تو میں یہ اچھا اس میں ٹھیک ہے, آڈیو ٹھیک ہو گئی, ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہو گئی جی. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اس وقت اسکولوں کے اندر, اور بے شک اسکول سے باہر بھی, لیکن موسٹلی میں اسکولس کی بات کروں کہ یہ بہت ہی فریکوینٹلی پریویلنٹ ایشو ہے, اور یہ بہت زیادہ بچے فیس کر رہے ہیں, اور اس میں گرلز اور بوائز دونوں کی تعداد بہت ہے, اور بچوں پہ اس کے بہت ہی مضر اثرات ہو جاتے ہیں. بچے ہر لحاظ سے, ان کی چاہے ایجوکیشن لے لیں, چاہے ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ لے لیں, چاہے وہ ودران بیہیویئر شو کریں, تو یہ ایک ایسا ایشو ہے جو بچے کو اس کی جو فارمیٹیو یہ ایئرز ہیں, خاص کر یہ جو کلاس 5 سے لے کے 8 کلاس تک کے بچوں میں یہ زیادہ بلنگ کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے, اور اس میں بچوں پہ بہت نیگیٹو اس کے اثرات ہوتے ہیں. ان میں ایک ایسی چیز بھی ہوتی ہے کہ ان میں ایک ڈر جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے اس وقت, اور پھر وہ پوری زندگی ان کے ساتھ اصل میں یہ میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہی ہوں کہ بچوں کے اس وقت, بچوں کو یہ شروع میں کچھ بچوں کو تو سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ ہو کیا رہا ہے, ان کو لگتا ہے سوسائٹی ہی ایسی ہے, اور ان کے پاس کوئی ایسے کوپنگ میکنزمز نہیں ہوتے کہ گھر میں والدین نے ان کو اس چیز کے بارے میں اویئر نہیں کیا ہوا, اسکول کے اندر ایسا انوائرمنٹ, ٹیچرز ٹریننگ اور پورا سسٹم نہیں ہے جہاں کے اینٹی بلنگ پالیسی ہو, اور اس سسٹم کو ایڈریس کر کے بچوں کو وہ نہ اس سے بچایا جا سکے. تو بچوں کے اندر ہر لحاظ سے ان کا کانفیڈنس شٹر ہو جاتا ہے, لو سیلف اسٹیم میں بچے چلے جاتے ہیں, بچے اپنی اسٹڈی سے دور ہو جاتے ہیں, بچے اسکول جانے سے گھبراتے ہیں, بچے اپنے جو پیئر پریشر ہے اس کو برداشت نہیں کر سکتے. ہر لحاظ سے بچے کے اوپر بہت نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں, اور جو بچے کی پوری پرسنالٹی کو ڈسٹارٹ کرتے ہیں, اور بچے کا یہ ٹراما کئی سالوں تک آگے چل کے اس کے ساتھ ہمارے پاس وقت کم ہے تو ہم ذرا سولوشنز کی طرف آ جاتے ہیں. 2 سولوشنز چاہیے ہوں گے ہمیں. ایک تو اس بچے کو سمجھانا جو کہ بلنگ کر رہا ہے, وہ کیسے سمجھائیں گے ہم اس کو, اور دوسرا یہ کہ وہ بچہ جس کے ساتھ بلنگ ہو رہی ہو وہ کیسے ڈیل کرے. دیکھیے فرسٹ اسٹیپ پہ تو سلوشن یہ ہے کہ ہمیں آئیڈینٹیفائی کر کے اس کی ایکسیپٹنس لینی ہے کہ یس بلنگ ہو رہی ہے.
اگر ہم اسکولس کی بات کریں تو اسکولس میں پردہ ڈال دیا جاتا ہے, اس چیز کو آئیڈینٹیفائی نہیں ہونے دیا جاتا. اس کے ڈفرینٹ ریزنس ہوتے ہیں, کوئی ٹیچر کا بچہ ہے, کوئی کسی کا جان پہچان والا ہے, اس کا پیرنٹ شو لگا, بائسنس آ گئی. تو ان چیزوں پہ ہمیں پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کون بلی کر رہا ہے اور کون بلی ہو رہا ہے. بلی ہونے والے کے مارکرز بھی نکال لیے آپ نے, اور بلی کرنے والے کے ریزنس بھی نکال لیے. ناؤ دا انٹرونشن پلان کہ آپ نے ہیلپ کیسے کرنی ہے, دیٹس گوئنگ ٹو بی ڈفرینٹ. ٹھیک ہے, جو بلی کر رہا ہے اس کو آپ نے الگ ایڈریس کرنا ہے ایک ڈفرینٹ طریقے سے, اور جو بلی ہو رہا ہے اس کو آپ نے پروسیسنگ سکھانی ہے, اس کی کوپنگ میکانزم بہتر کروانی ہے. اس کے لیے نیچرلی دی ہائر اتھارٹیز آر ناٹ ان دا رول کہ وہ کریں گی, تو نیچرلی ٹیچرز ہوں گے. اب ایک اوپر والے لوگ ہیں جہاں پہ بلنگ رپورٹ ہو جاتی ہے, اور ایک وہ ہیں جو سفررز اور وکٹمز خود ہیں. جو بیچ کے لوگ ہیں ان کو سفیشینٹ ٹریننگ دینا بہت ضروری ہے. لیکن اب جیسے ہم اگر بات کریں پیرنٹس کی, کسی پیرنٹ کو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کا بچہ بلینگ کرتا ہے, تو وہ اپنے بچے کو کیا سکھائے؟ دیکھیں, ان کو ایک چیز انڈرسٹینڈ کرانی ہے پہلے تو ایک بچے کو کہ ایک چیز ہوتی ہے سیلف اسٹیم, سیلف رسپیکٹ, اسی طرح دوسرے کی بھی ہے, وہ اس میں کتنا انٹروین کر سکتا ہے. بلنگ میں یہی ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا اوپر سمجھ رہے ہیں تو آپ کسی کو تنگ کر رہے ہیں. آپ کبھی بھی اپنے آپ کو بہت انفیریئر پاورفل اور انفلوئنشل سمجھ رہے ہیں تو آپ اس کو جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں, تو آپ نے پہلے اس کا وہ والا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ٹون ڈاؤن کرنا ہے کہیں نہ کہیں. اچھا, میں بالکل سوسائٹی کے لیول پہ آ کے بات کروں گی کہ اس میں سب سے پہلا جو رول ہے وہ گھر کا بنتا ہے, والدین کا بنتا ہے کہ بچہ بلی ہو رہا ہے یا بچہ بلی کر رہا ہے تو آپ اس کو کانشیسلی رجسٹر کریں اور اس میں اپنا رول پلے کریں. اور دوسری طرف پہ اسکول کا رول آتا ہے. اسکول کے اندر سب سے پہلے یہ کہ موسٹلی ہم یہ کہہ کے تھک گئے ہیں کہ آپ اسٹریس کاؤنسلرز رکھیں, اس کے علاوہ ٹیچرز کو پراپرلی ٹرین کریں, اس کے پاس ایسے میکانزم رکھیں, بچوں سے کنسلٹنگ, کاؤنسلنگ, کنسلٹیشن کے وہ لکھیں کہ کیا ان کے پرابلمس ہیں. سائیکالوجسٹ بھی ہونے چاہیے. جی, یہ میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ بہت سارے اسکول اس کو مانتے ہی نہیں ہیں, جبکہ یہ ایک پری ریکویزٹ ہے, مسٹ ٹو ہیو سچ اسٹریس کاؤنسلر. کیونکہ آپ نے بتایا کہ آپ کے بچے کے ساتھ بھی بلینگ ہوئی تھی, تو آخری چیز اگر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے پھر اپنی بچی کے ساتھ کیسے ڈیل کیا, کیسے کوپ اپ کرنے کے لیے اس کو تیار کیا تاکہ باقی پیرنٹس جو سن رہے ہیں وہ اپنے بچوں کو کیسے تیار کریں؟ میں نے پھر اپنی بیٹی کے ساتھ بہت ساری سٹنگز کی, بہت سارے سیشنز کیے. اس سے پہلے میں نے پوچھا کہ کیا فیل کرتی تھی, کیا ہوتا تھا, بچے کیا کرتے تھے, اور پھر میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ ایک کنٹینیوس پروسیس کے ساتھ, مجھے 2-4 ہفتے لگے, اس کو میں نے آہستہ آہستہ اکوپ کیا کہ جب ایسی سچویشن آتی ہے, آپ کانفلکٹ میں پڑ جاتے ہیں, آپ کے اوپر کرٹیسزم آ رہا ہے, وسپرنگ ہو رہی ہے یا ٹانٹ ہو رہا ہے یا جو گاسپ ہوتی ہے یا اور جو وائلنس کی چیزیں, تو آپ نے کس طرح سے ان کو رسپونڈ کرنا ہے. کیا ہوگی جس سے اور دیکھیں, سب سے پہلے بچے کو یہ رجسٹر کرنا ہے کہ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. سب سے پہلے بچے کو رجسٹ کرنا ہے, اور بچے کو سب سے پہلے اپنا جا کے جو نیکسٹ آپ کے لیول ہے, ٹیچر ہے یا پرنسپل ہے, ان کے تک یہ بات پہنچانی ہے. اور بچہ ایکسپریسو ہونا چاہیے کہ کس طرح سے بچے پہ اس کی نیگیٹو امپلیکیشنز ہو رہی ہیں. سب سے پہلے تو یہ کرنا ہے. دوسرا یہ کہ بچے اکثر ڈر جاتے ہیں. ایک بچہ ہے وہ ڈر کے کہ یہ 3-4 ہیں اور میں گھبرا جاتا ہوں, تو میں نے سب سے پہلے اس فیئر میں سے بچوں کو نکالا. جب تک آپ بچوں کو خود یہ اسکل نہیں دیں گے کہ اس کو کیسے کوپ کرنا ہے, اس کو آگے کاؤنٹر کیسے کرنا ہے. اور دوسری بات میں امپورٹنٹ جو کہنا چاہ رہی ہوں, بدقسمتی سے ہمارے یہاں سوسائٹی میں رادر والدین یہ کہہ رہے ہیں مار کھا کے نہیں آنا, مار کے آنا ہے. وہ الٹا خوش ہوتے ہیں, تگڑا ہے, کسی سے نہیں ڈرتا. والدین اپنی ناسمجھی میں بچوں کی جو اس وقت ان کو جو سکھا رہے ہیں, آگے ریسرچز نے بتایا کہ وہ والے بیہیویئرز آگے جا کے وائلنٹ بیہیویئرز میں کنورٹ ہوئے ہیں. تو اور اس کی پھر آگے چل کے وائلنس کے علاوہ بھی بلیز کو پھر وہ ایکسٹریمزم تک آیا, وہ ٹیررزم تک آیا, وہ فائرنگ تک آیا, وہ پھر ان کو عادت. آخری کامنٹ آپ سے 10 سیکنڈ ہے ہمارے پاس. آپ نے بچوں کو بیسیکلی وہ فلٹرز سکھانے ہیں کہ ان فلٹرز کو رکھتے ہوئے آپ نے اپنے سٹینڈ کس طرح لینا ہے, کیونکہ ادروائز یہ جوینائل ڈیلیکوینسیز کی طرف بات چلی جاتی ہے. سٹینڈ لینا سکھانا پڑے گا ہمیں اپنے لینا سکھانا ہے with the appropriate filters that you have, and naturally you have professional help out there, so you seek help for that. بالکل ٹھیک ہے. اور فلٹر کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کو, ہر کامنٹ کو اپنے اوپر جو بھی آپ کے آ رہا ہے اپنے تک نہ پہنچنے دیں, اس کو فلٹر آؤٹ کر کے باہر رکھ لیں کہ یہ ریلیونٹ ہے, it doesn't affect me at all. کھڑے ہونا بھی سیکھیں. بالکل. یہاں پر بہت شکریہ ادا کریں گے ہم آپ دونوں کا.